ادارے پہ الزام لگا کے جو بین الاقوامی ریگولیٹرز تھے ایک قسم کی ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کی قومی ایئر لائن کو جو ہے اس پہ پابندیاں لگا دیں، تو یہی ہوا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ تھا جو انہوں نے کمٹ کیا، اور آج تک انہوں نے کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی، اور اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان پہ بھی آتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت ان کی اس کی کابینہ کے رکن تھے۔ اس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا، اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنے ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوا، جو قومی ایئر لائن کا نقصان تھا۔ لیکن سب سے بڑا نقصان جو تھا وہ ایک ہماری قومی شناخت تھی، ہماری ایئر لائن ہے بھی، آج بھی ہے۔ ایک قومی وقار جو ہے وہ مجروح ہوا، اور ساری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا کہ پاکستان کے پائلٹ جو ہیں یا پاکستان کا جو ایئر لائن کا سٹاف جو ہے، خصوصاً جو ہے کاکپٹ کا سٹاف جو ہے، جو الحمدللہ ماضی کے اندر جو ہے دوسری ایئر لائنوں کو جا کے انہوں نے اسٹیبلش کیا، جس میں ایمریٹس جو ہے سر فہرست ہے، اور بھی ایئر لائنز کو انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ وہ سارا وقار، وہ ساری تاریخ، وہ سارا فخر جو تھا ہمارا، اس کو ایک شخص نے، کیا ان کا موٹیو تھا، کیوں انہوں نے ایسا بیان دیا، یہ لمحہ فکریہ آپ دوستوں جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو بھی پتہ لگانا چاہیے۔ اور اب جب یہ مسئلہ سیٹل ہو گیا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ، تو حکومت بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ پرسو کرے کہ اس نقصان کا کون ذمہ دار ہے۔ جو قومی وقار اور قومی ایک عزت آبرو کا جو ایک نقصان ہوا، 1 کروڑ کے قریب جو ہے اوورسیز پاکستانی ہیں جو پی آئی اے کو استعمال، میجورٹی جن کی پی آئی اے کو استعمال کرتی تھی۔ پی آئی اے جو ہے میتیں اوورسیز پاکستانیوں کو جو وفات پا جاتے تھے وہ فری میتیں لے کے آتے تھے۔ اب ان لوگوں کو زیادہ تو میتیں وہاں پہ دفن کرنی پڑتی ہیں، اگر وہ پاکستان لانے پہ ان کو مجبوری ہو، جو ان کی خواہش بھی ہوتی ہے، لواحقین کی خواہش ہوتی ہے، تو ان کو ہزاروں ڈالر جو ہے وہ اس کے اوپر خرچہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اور یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں گریویس جذباتی صدمہ تھا اوورسیز پاکستانی۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، میں اٹلی جاتا ہوں، اٹلی میں اب تو وہاں پہ انہوں نے اتنے سال انتظار کر کے کو زمین لے لی ہے، ایک قبرستان اپنا وہاں پہ بنا لیا ہے۔ میں جس 1-2 شہروں میں گیا ہوں تو وہاں پہ مجھے پتہ لگا ہے۔ اسی طرح اور بھی ممالک میں لوگوں نے مجبور ہو کے انہوں نے وہاں پہ کوئی قبرستان بنانے شروع کیے ہیں، لیکن عمران خان اور غلام سرور نے مل کے پی آئی اے کو قبرستان بنا دیا۔ یعنی اس لیک آف بزنس کی وجہ سے، اس کی ریپوٹیشن کے میں جو ڈراپ آیا اس کی وجہ سے، پی آئی اے ایک قسم کی جو ہے ایک متروک قسم کی ایئر لائن جو ہے وہ بن گئی تھی۔ اس کے جہاز زیادہ تر جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گئے، ان کے پائلٹس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ مجروح ہوئی۔ یہ سارا کچھ جو ہے کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کی ذمہ داری ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ پتہ کریں۔ اور اب جب کہ یہ معاملہ جو ہے ایک خوش اسلوبی کے ساتھ ایک اچھے
نوٹ پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے، اور یہ جو بین اٹھایا گیا ہے یا ہماری ایئر لائنز کو وہاں پہ آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ہم اپلائی کریں گے جو لائسنس، آپریٹنگ لائسنس جو ہے لیں گے اب. پہلے تو وہ ہم اس کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتے تھے. اس میں پی آئی اے کے علاوہ میرے علم میں ہے کہ ایئر بلو کو بھی انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہ بھی. سو صرف یہ نہیں کہ ایک سرکاری پبلک سیکٹر میں ایک ایئر لائن جو ہے، بلکہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ایئر لائن کو بھی انہوں نے اجازت دی ہے. تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ پاکستان کی جو پی آئی اے کی جو ریگولیٹر ہے، جو ہماری سول ایویشن ہے، اس کے اوپر اعتماد ہے یورپین یونین کا اور برطانیہ کا کہ یہ ہمارا ریگولیٹر جو ہے وہ بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سرکاری اور نجی ایئر لائن کو جو ہے اجازت دی گئی ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے نادر ڈار صاحب اس کے ہیڈ ہیں، جو ہماری سول ایویشن ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں برادرم سعد رفیق صاحب کو بھی خراج تحسین پیش میں کرتا ہوں کہ وہ اس پچھلے 2-3 سال جو ایک ابتلا کا دور تھا پی آئی اے کے لیے، اس میں انہوں نے بڑی ایگریسولی اس مقصد کو جو ہے پرسو کیا، اور اس کے راستے میں جو کیل کانٹے تھے، جو پتھر تھے، ان کو ہٹایا، اور اس کے بعد جو ہے سلسلہ یہ جاری رہا، اور آج ہم سرخرو ہوئے. میں جو ہمارے سیکرٹریز تھے، ہمارے منگی صاحب اب یہ کیونکہ ڈیفنس منسٹری کا حصہ بن گئے ہیں، ہمارے پریزنٹ سیکرٹری جنرل بٹی صاحب، اس سے پہلے کیپٹن سیف صاحب، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں کہ انہوں نے اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز تک جو ہے ہمارے ریگولیٹر کے ساتھ مل کے اپنے قوانین کو وہاں پہنچایا، اور اس کو جو ہے وہ اس قابل کیا کہ انٹرنیشنل جو ایک کانفیڈنس ہے وہ پاکستان کے ایئر لائن انڈسٹری کے متعلق جو ہے ریسٹور ہوا. اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اپلائی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہماری یہ بھی اس وقت کوشش جاری ہے کہ نیو یارک کی جو فلائٹ ہے وہ بھی ریزیوم ہو. حالانکہ اس کے اوپر کوئی بین نہیں لگا تھا، لیکن کیونکہ انیبلٹی جو تھی ہماری جہاز نہ ہونے کی وجہ سے، ادروائز جو جس طرح شکست و ریخت ہوئی تھی پی آئی اے کی، اس کی وجہ سے اس کو بھی ہماری کوشش ہے کہ اس کو ریسٹور کیا جائے، اور تاکہ ٹورنٹو جاتی ہے، ادھر بھی جائے. اور اب اگلا مرحلہ ہے کہ ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو آج جو خوشخبری ملی ہے، اس سے پرائیویٹائزیشن کے جو پروسیڈز ہوں گی ان میں بھی جو ہے ایک ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. اس کی قیمت ہمیں اب بہتر ملے گی، کیونکہ ہم پی آئی اے کو ایک انٹرنیشنل تمام روٹس جو ہے بحال کر کے اس کے بعد جو ہے اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمائز ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو پروسیڈز ملیں گی ان میں سبسٹینشیل جو ہے وہ ویلیو ایڈ جو ہے اس کی ہوگی. میں جتنے ریگولیٹرز ہیں، چاہے وہ برطانیہ کے ریگولیٹر ہیں یا یورپین ریگولیٹر ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس تمام 3 سال کے عرصے میں انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی، ہمیں گائیڈ کیا. جو ریگولیٹرز تھے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں، ان کو یہ جو ہولز جو ہیں ان کو پلگ کریں، یہ سٹینڈرڈز جو ہیں میٹ کریں، تاکہ ان کے لیے ہمیں اجازت دینا جو ہے وہ سہل ہو جائے، ایزی ہو جائے اور ممکن ہو. اس تمام عرصے کے دوران جو ہماری 1 سال کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور پچھلے 1.25 سال کی جو حکومت تھا شہباز شریف صاحب، اس میں بھی پرائم منسٹر تھے، آج بھی الحمدللہ پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے ہر وقت جو ہے اس چیز کو مانیٹر کیا، پرسنلی جو ہے اس چیز کو
اس میں انٹرسٹ لیتے رہے، رپورٹ لیتے رہے کہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، کیا امپرومنٹ ہوئی ہے. اور اسی سلسلے میں جب ری آرگنائز کی گئی منسٹری آف سول ایویشن، تو اس کو آج سے 10 سال قبل میں رہ رہی ہے، 12 سال قبل جو ہے 2014 میں علیحدہ کر کے تو ایک علیحدہ منسٹری بنائی گئی تھی، اس کو منسٹری آف ڈیفینس میں دوبارہ مرج کر دیا گیا جہاں کا یہ اوریجنل حصہ تھی. میں اس میں بھی جو ہے ایک میری جو پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں 2014 سے لے کے 2013 سے لے کے 2018 تک جو ہے ڈیفینس منسٹر تھا، اور منسٹری کا کچھ دیر یہ حصہ رہی اس وقت بھی، اور اب میں پچھلے دو ٹینیورز میں بھی. تو جس طرح اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ونس دس ایئر لائن از ان پرائیویٹ سیکٹر، اور جو بھی گروپ جو ہے اس کو لے گا اس کو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیار جس کو کہتے ہیں پکی پکائی جو ہے ملے گی، اور اس کے اوپر وہ ایک عمارت جو ہے، ایک شاندار عمارت جو ہے تعمیر کر سکیں گے. اس ایئر لائن کو جو ہے نئے روٹس ملیں گے، نئے جہاز لیے جائیں گے، 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنے وطن جو ہے واپس جو ہے آنے میں ان کو جو ہے وہ آسانی ہوگی. آج دیکھیں ہم نے اگر لنڈن جانا ہوتا ہے تو پہلے دبئی جاتے ہیں یا قطر جاتے ہیں یا ابوظہبی جاتے ہیں، وہاں سے پھر دوسری ایئر لائن لے کے ہم یو کے جاتے ہیں یا یورپین ڈیسٹینیشنز پہ جاتے ہیں. اب پی آئی اے جو ہے آپ کو ڈائریکٹ لے کے جا رہی ہے، یو کے بھی لے کے جا رہی ہے، فیئر بھی آپ کو کم ہے، جو عرصہ لگتا ہے یا جو مدت لگتی ہے آپ کو وہاں پہنچنے میں وہ بھی کم ہے. اور ایک سب سے بڑی ایک جذباتی لگاؤ ہے کہ اس کے جہازوں پہ سبز ہلالی پرچم ہے اور ہماری یہ قومی شناخت ہے. تو میں آپ تمام دوستوں احباب کے ذریعے جو ہے یہ ساری پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، پی آئی اے کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ہمارے جو ریگولیٹر ہیں سول ایویشن کے وہ ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہمارے اس وقت سیکٹری ایویشن جنرل بھٹی جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں جس طرح مانیٹر کیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے دوست احباب کا جو ہے کنٹریبیوشن ہے، اور سب مبارکباد کے مستحق ہیں. میں ساری قوم کو بھی اس بات کی مبارکباد دوں گا. یہ ایک یادگار دن ہے آج کا. آپ حضرات کو مجھے اس سلسلے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. جی سر، ماشاءاللہ بڑی خوشخبری آپ نے قوم کو سنائی. آپ نے اس میں 2-3 پہلو کا ذکر کیا. ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ قومی جرم بھی تھا، اس سے ملک کی معاشی کو بھی نقصان ہوا، عوام کا بھی نقصان ہوا، اوورسیز کی جو بڑی پریشانی کے مسائل بنے، اور آپ نے اس وقت کے منسٹر ایویشن کا نام بھی لیا کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو یہ بتائیے، وزیر اعظم کا بھی نام لیا، وزیر اعظم کا بھی نام، آپ نے دونوں کا نام لیا. بھولو نا. تو چونکہ منسٹر براہ راست میرا خیال ہے ذمہ دار ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا، تو سر ابھی تک جو ہے وہ کارروائی اس حوالے سے ان کے خلاف کسی قسم کی کیوں نہیں ہوئی؟ اتنا بڑا جرم ہوا ہے. دیکھیں یہ میرا ان کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں کارروائی جو ہے ڈیفینیٹلی یہ تو ایک اجتماعی فیصلہ ہوگا، کابینہ کرے گی، حکومت کرے گی. لیکن آپ نے جو آپ کے سوال کا کہ کیوں نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو تھیں پائپ لائن میں تھیں. یہ ہماری انسپیکشنز ہو رہی تھیں، ہمارا آڈٹ ہو رہا تھا، تو ہم اس میں جب تک ایک ساؤنڈ فوٹنگ جو ہے اس کے اوپر نہ آ جاتے تو ہم ایک اور کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتے تھے. آج جب ہمارے پاس اپروولز آ گئی ہیں، دروازے کھل گئے ہیں ہمارے اوپر جو ہے دنیا کی ایویشن انڈسٹری کے، تو پھر میرا خیال ہے کہ زیادہ اعتماد کے ساتھ جو ہے ہم انکوائری بھی کر سکتے ہیں، رسپانسبلٹی بھی فکس کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں. سر برطانیہ پروازوں کے لیے پی آئی اے نے اپنا تمام تر جو کام ہے اس کو مکمل کر دیا. اب آپ پاکستان کب درخواست دے کر کتنا جلد ہوگا یہ سارا پروسیس؟ دیکھیں آج اجازت ملی ہے، آج ہمیں انویٹیشن انہوں نے دیا ہے کہ آپ اب اپلائی کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ اپروو کر دیا ہے، آپ کا آڈٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور یو آر فٹ ٹو آپریٹ فرام پاکستان ٹو برٹن.
تو ہم ہمیں آپریٹنگ لائسنس مل جائے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ انیشلی ہمیں کن کن شہروں کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا. جاوید صاحب جاوید حسین نقطہ سے 2020 کا یہ واقعہ ہے جب سابق وزیر نے بیان دیا اراؤنڈ 5-6 سال اس کو گزر گئے تو آپ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنی تھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کیبنٹ نے ایڈجسٹمنٹ کی تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فیبرک کا اس کا نوٹیفکیشن ہوا تھا اس کمیٹی نے کیا غلام سرور خان کو کلین چٹ دے دی ہے؟ نہیں میں نے تو ابھی کہا ہے کہ کوئی کسی کو کلین چٹ نہیں, ابھی تو اس کے اوپر رسپانسبلٹی تو میرا خیال ہے فکس کرنے کی ضرورت نہیں. رسپانسبلٹی جو ان کی تقریر جو ہے وہی کافی ہے جو ان کو کلپریٹ ظاہر کرنے کے لیے جو ہے. اور لیکن جو بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا پاکستان کی جو ساکھ میں جو ہے اس کو بھی جو ہے کہ ایک کا وہ وقت تھا کہ دنیا میں ہماری ایئر لائن کو جو ہے وہ ایک بڑی باعتماد طور پہ جانا جاتا تھا, اس کے اوپر اعتماد کم ہو گیا, بلکہ پاکستانی اس پہ ٹریول نہیں کرتے تھے, وہ بھی پریفر کرتے تھے کہ کسی اور ایئر لائن پہ چلے جائیں. لیکن الحمدللہ ایئر لائن جو ہے وہ بھی اس وقت گو ہمارے پاس جہاز کم ہے اور اس میں انویسٹمنٹ جو ہے ہم ریپیئرز کروا رہے ہیں, لیکن مزید انویسٹمنٹ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گی تو روٹس بھی نئے ہوں گے, ایکسپینڈ بھی ہوگی, تو لازمی طور پہ پرائیویٹ سیکٹر پھر جہاز بھی انڈکٹ کرے گا. سر دنیا کی چوتھی جو ہے بڑی ایئر لائن تھی, اس میں جب پرائیویٹائز کریں گے تو کیا اس کے بیڑے کو 45 سے 50 کے قریب جہازوں پر لے کے جائیں گے؟ اس کے علاوہ نہیں, یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کرے گا جی. ہم تو جو اس وقت بیڑا ہے وہی پرائیویٹائز کرے گا. جو غلام سرور خان صاحب کا کلیم تھا کہ برطانیہ کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا, تو جو آپ کی انٹرنل انویسٹیگیشن ہے یا جو آپ کی تحقیقات ہوئی ہے اس میں کتنا ڈفرینس ہے؟ اس نے کلیم کیا تھا کہ کتنے پائلٹس کی جو ڈگریاں جو جاری ہے, اور جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر اس میں کتنی چیزیں آئی ہیں. دیکھیں یہ میرا خیال ہے میں اس چیز کو جو ہے جو بھی اب گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اس پہ چھوڑ دوں گا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں اجازت ملی ہے تو میں یہ کنٹروورسی اس وقت نہیں کھولنا چاہتا. میری اپنی ذاتی رائے ہے. ایک انٹرنل انکوائری جو ہے گورنمنٹ کر سکتی ہے, ہماری منسٹری کو پرائم منسٹر صاحب حکم دے سکتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کریں اور فکس کریں کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ تو صاف ظاہر ہے کہ غلط ثابت ہوا. اس میں کوئی جو سچائی کا جو پہلو تھا وہ کوئی نہیں تھا. ان کو انفارمیشن کس نے پرووائڈ کی, کیوں پرووائڈ کی, انہوں نے خود بولے یا کس طرح ہوا, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بعد میں دیکھی جائیں گی. میں سمجھتا ہوں لیٹس سیلیبریٹ ایٹ دا مومنٹ کہ ایک خوشی کا مقام ہے. باقی جس چیز کے ساتھ جو بھی قانون اور قاعدے کے مطابق جو کرنا ہوگا وہ حکومت فیصلہ کرے. Sir, after this particular boost which CIA got lifting of these sanctions, so government is expecting to conclude this privatization process full time. میرا خیال ہے if I am not wrong یہ تو ایک مہینے کی بات ہے. بس 4 پارٹیز جو ہیں 4 یا 5 پارٹیز جو ہیں وہ آگی ہوئی ہیں سین پہ, جو ہے 2 تو گروپس ہیں, 4 ہیں اور 2 گروپس ہیں. ایک فوجی فرٹیلائزر ہے اور ایک ایئر بلو ہے. آپ کو بھی 2 آپ کو میرا کسی گروپ کا مالک میں شامل ہے, وہ علیحدہ نہیں ہے. گروپ کے ساتھ میں نے بتایا 2 گروپس ہیں, اس میں 4 5 اینٹیٹیز ہیں, اور جو سنگل اینٹیٹی جو ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ ایئر بلو اور فوجی فرٹیلائزر ہے. سر جیسا کہ اس میں پرائیویٹ ایئر لائنس جو ہیں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی مزید ڈیٹیل کو بول دیتی ہے. پرائیویٹ جو ایئر لائنس ہیں ان کی پرمیشن کا یا جو اپلیکیشن دیں گی اس کے لیے گورنمنٹ کیا ان کو اسکروٹنائز کرے گی یا پھر وہ ڈائریکٹلی؟ دیکھیں جو پرائیویٹ ایئر لائنس جو ہیں نا وہ انڈیپینڈنٹلی اپلائی کرتی ہیں. ان کا جو آڈٹ وغیرہ جو کرنا ہے چاہے وہ ایاسا ہے یا برٹن کی جو ریگولیٹر ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں. ہماری ایویشن جو ہے وہ بھی آبویسلی کیونکہ یہاں بھی آپریٹ کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں.
لیکن جو اگر انہوں نے جانا ہے، فرض کریں انہوں نے یو کے جانا ہے یا انہوں نے یورپین یونین میں جانا ہے، تو ان کے ریگولیٹر ان کو ایویلیویٹ کریں گے. جی فرمائیں. ابھی بین بھی بیٹھ گیا ہے کہ اور ہم نے دیکھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے بخار کی بات ہے یا بزنس بھی زیادہ ہوگا، تو گورنمنٹ اس کو خود کیوں نہیں چلا رہی، اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف کیوں نہیں چلا رہی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اداروں کا حال ہوا ہے سرکار میں، آپ دیکھ لیں تو مجھے بتائیں کہ وہ اچھا ادارہ کوئی جو حکومت کی نے جو پرائیویٹائز ہو سکتا ہو اور وہ حکومت کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو ہے کوئی میسو قسم کا پروفٹ بنا رہا ہو. مجھے ایک بتا دیں، دو بتا دیں، ایک ہی بتا دیں. گورنمنٹ کا یہ بزنس نہیں ہے. ایئر لائنیں چلانا، کسی زمانے میں روٹی پلانٹ بھی چلاتے تھے ہم، اسٹیل ملیں چلانا، انڈسٹریز چلانا، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج کا دن یادگار دن ہے اور PIA کو نجکاری کے لیے اب اگلے مراحل میں پہنچائیں گے.